جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کرپٹو انیبلرز۔ فرینڈز، آج آپ نے یہ نیوز تو پڑھ لی ہوگی کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے نا وہ ریکمینڈ کیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے اوپر ایک کمپلیٹ بین لگایا جائے۔ تو یہ رپورٹ سما کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ کمپلیٹ رپورٹ ہے، جتنی بھی آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ تو آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے نا تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس رپورٹ کی میں آپ کو اردو میں اس کی سناتا ہوں۔ تو جو آج ویڈنسڈے بدھ کو جو آج رپورٹ پیش کی گئی ہے وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں، تو رپورٹ کے مطابق جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت دونوں کا جو ہے نا ایک متفقہ فیصلہ یہی تھا کہ کرپٹو کرنسی کے استعمال کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ تو اسٹیٹ بینک نے بھی جو ہے نا کرپٹو کرنسی پر اپنا موقف جو پہلی بار جو ہے نا بالکل کلیئر کیا ہے کہ وہ نہ تو صرف اس کے اوپر کرپٹو کرنسی کے اوپر پابندی لگائیں، بلکہ جتنی بھی ایکسچینجز جہاں پہ جو اللیگلی کام کر رہی ہیں ان کو بھی یہاں پہ ہیوی جرمانے بھی کیے جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیس جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 20 اکتوبر کو اس کا جو لاسٹ اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی، تو اس میں جو سندھ ہائی کورٹ تھی اس نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا وفاقی حکومت کو کہ وہ 3 ماہ کے اندر کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرے۔ یہاں عدالت نے کہا تھا کہ حکومت کو انہوں نے ہدایت کی تھی کہ وہ کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے جو ہے نا کہ وفاقی سیکرٹری خزانہ کے لیول پہ اوپر ایک کمیٹی بنائے اور وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کا جو ہے نا آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ عدالت نے جو جتنے بھی احکام تھے جو گورنمنٹ کے، ان کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ کرپٹو کرنسی کے استعمال کے متعلق رپورٹ پیش کریں کہ اس میں حکومت کی اور اس میں جو ہے نا وہ اس کی کیا رائے ہے۔ تو آج جو تھا نا 12 جنوری کو وہ رپورٹ جب پیش کی گئی تو رپورٹ میں گورنمنٹ کا موقف بھی یہی تھا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان دونوں کا ایک موقف یہی تھا کہ کرپٹو کرنسی کو بین کیا جائے۔ تو خطرے والی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ نے بھی مطلب اپنا موقف جو ہے نا وہ کلیئر کر دیا ہے کہ اس کو ٹوٹل بین ہونا چاہیے، اور جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک لیول اور آگے چلا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ایکسچینجز جو کام کر رہی ہیں ان کو بھی جو ہے نا ان کے اوپر جرمانے بھی کیے جائیں۔ تو رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا، سعودی عرب اور اس کے علاوہ جتنے 11 اور کنٹری ہیں جہاں پہ جو ہے نا یہ کرپٹو کرنسی کو آلریڈی وہاں ان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تو سندھ حکومت نے جو نا یہ بھی حکم دیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت کے بارے میں جاننے کے لیے وزارت خزانہ اور جو منسٹری آف لا کے لیول کے اوپر جو ہے نا ایک رپورٹ بنائی جائے تاکہ وہ بتائیں کہ اس کا آگے جو ہے نا اس تعین کریں اس کا کہ اس کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے اگر کل کو وہ اس کو بین کرتے ہیں تو آیا یہ آئین کے دائرے میں ہوگا یا اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ایک جو ہے نا ایک کمیٹی ایک بنے گی جو منسٹری آف لا اور فائنانس، منسٹری آف جو ہے فائنانس اس کے انڈر، تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ابھی اس کو مطلب ہے کہ آئین کے کس جو ہے وہ شق کے تحت وہ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے، کیونکہ لوگوں کا بہت سارا اس میں پیسہ انویسٹ ہے۔ تو بڑے مطلب ہے کہ آپ ایزیلی تو یہ نہیں کہ وہ اس کے اوپر پابندی لگا سکتے، انہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کا ایک پورے کا پورا ایک فریم ورک انہیں بنانا پڑے گا۔ تو رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی اس میں جو ہے نا وہ مینشن کیا ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ایک ورچوئل کرنسی ہے، تو یہ دہشت گردی اور جو دوسرے مطلب منی لانڈرنگ اس میں اس کا جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اس کا جو ایک تھا نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو پوائنٹ اس میں یہی تھا کہ کرپٹو کرنسی ایک ڈی سینٹرل جتنی بھی ایکسچینجز ہیں وہاں پہ آپ بالکل آپ گورنمنٹ لیول تک یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کس بندے نے مطلب کتنا بائی کیا اور کتنا اس نے اس کو سیل کیا۔ تو اسی وجہ سے ابھی گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک دونوں کا جو ہے نا سیم ایک ہی موقف ہے۔ تو آگے سماعت کے دوران جب ایک سوال اٹھایا گیا کہ ابھی مطلب ہے کہ کرپٹو کرنسی کی جو ہے نا اس وقت کیا حیثیت ہے، تو اس وقت عدالت نے پھر کہا کہ ایف آئی اے اور جتنے دوسرے ادارے ہیں نا وہ اپنی کارروائی جو ہے نا وہ اپنے قانون کے تحت کارروائی جو کر رہے ہیں وہ اس کو کریں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ایف آئی اے کی آلریڈی جو ہے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے جو اسکیم پچھلے دنوں میں ہوا ہے، اور کافی سارا جو لوگوں کا پیسہ جو ہے نا کچھ جو اپلیکیشن تھی جہاں پہ لوگوں نے اپنا پیسہ ڈپازٹ کیا اور وہ اس کے بعد ان کے ساتھ وہ اسکیم ہو گیا۔ تو نیچے جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ یہ بھی مینشن ہے کہ 2021 اپریل میں جو ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں رضا باقر صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ جو ہے نا کرپٹو کرنسی جو ہے نا اس کو ایک ریگولیٹری فریم ورک میں لانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔
تو آلدو یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ ابھی یہ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بین کیا جائے. تو نیچے یہ ہے کہ تقریباً 50 بلین تک لوگوں کا اس میں پیسہ انویسٹ ہوا ہے جو پاکستانی ہے. تو ایک بڑی بہت زیادہ یہ ایک اماؤنٹ ہے, یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, $50 بلین ہے جو اس میں انویسٹ ہیں. تو اس میں آپ یقین کریں کہ بہت سارے بینکرز ہیں, بہت سارے پولیٹیشنز, بیوروکریٹس, جن کا جو ہے نا کافی ہیوی اماؤنٹ اس میں انویسٹ ہے. ہماری تو ایک بڑی ایک چھوٹی سی اس میں انویسٹمنٹ ہے نا, تو ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے نا 3 ماہ ابھی باقی ہیں. تو اس میں جیسے وقار زکا, اس نے اپنی بہت ہی اس نے کوشش کی ہے. اس کا کوئی وکیل بھی نہیں تھا, وہ خود بیچارہ جا کے پیش ہوتا رہا. لیکن پھر بھی کیونکہ ابھی اسٹیٹ بینک اور جو گورنمنٹ وہ ان کا دونوں ایک طرف تھے, تو وہ کیا کر سکتے تھے. لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں, ابھی وقار زکا جو ہے وہ انہوں نے پہلے ہی ان کو اس چیز کا جو ہے نا آئیڈیا ہو چکا تھا. کل ہی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں کچھ جو ہے نا وہ کال موصول ہوئی ہیں کہ جس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کیس جو ہے وہ واپس لے لیں, یا آپ جو ہے نا کل عدالت میں نہ جائیں. کیس تو آلریڈی لگا ہوا تھا, تو یہی تھا کہ آپ کل عدالت میں نہ جائیں. لیکن ابھی وہ بندہ جو ہے نا وہ لازمی کوئی نہ کوئی ایسی موومنٹ وہ سٹارٹ کرے گا. تو میرے خیال سے گورنمنٹ جو ہے نا اگر وہ اس کے اوپر پرماننٹ بین لگاتی ہے, تو یہ عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک جو ہے نا ڈرا بیک ہوگا. کیونکہ جتنی بھی ابھی اس میں جتنے بھی ینگ اور یہ کالج لیول کے مطلب ہے کہ اس میں جنریشن ہے, سب ان کا یہ زیادہ تر پیسہ ان کا انویسٹ ہے. اور عمران خان کی زیادہ ووٹر بھی جو تھے نا, جتنی یہ ینگ جنریشن ہے وہ ہے. تو اگر خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر بین لگانے کا, تو آگے الیکشن میں بھی اس کا ان کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. میرے خیال سے ان کے کچھ جو ہے نا دوست اس چیز کا لازمی ان کو ادراک مطلب ہوگا یہ کہ اگر اس طرح کا فیصلہ وہ کرتے ہیں تو اس کا یہ بھی ان کا ایک ڈرا بیک ہو سکتا ہے. دوسری طرف ایک مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ آلریڈی ہم جو ہے نا وہ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم وائٹ لسٹ میں ابھی تک نہیں آ رہے. پاکستان کا جو ہے نا ابھی تک وہ گرے لسٹ میں ہے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ کچھ ایسی شرطیں تھیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو پاکستان جو ابھی تک جو ہے نا اس کے پورا نہیں ہو رہا تھا. تو ایک وہ بھی مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ڈالر کا ریٹ جو ہے بڑا وہ فلکچویٹ ہوتا ہے. تو اگر 20 ارب ڈالر جیسا کہ رپورٹ میں کہا گیا کہ 20 ارب ڈالر اس میں انویسٹ ہے, تو آپ سوچیں کہ اتنا پیسہ جب ملک سے جائے گا تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ڈالر کا ریٹ بھی جو ہے نا وہ بڑھنا تھا. تو ایک تو یہ بھی بڑا ان کو مسئلہ ہے کیونکہ ہر بندہ جو بھی کرپٹو کرنسی وہ خریدتا ہے, سب سے پہلے اس کو اپنی جو ہے نا ڈالر میں USDT اس کو بائی کرنا پڑتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے نا ڈالر کی جو ڈیمانڈ وہ بھی بڑھ رہی ہے اور اس کی پرائس بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑی ہیں بینکوں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اور گورنمنٹ کو بھی. تو ڈالر کے ریٹ کو بھی نیچے لانے کے لیے, دوسرا منی لانڈرنگ کو جو کنٹرول کرنے کے لیے, تو انہوں نے اس چیز کا سوچا. لیکن میرے خیال سے 3 ماہ بعد جو ہے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا فریم ورک لازمی بنے گا کہ جس میں ایک درمیانی راستہ کچھ نکالا جائے گا. اگر نہ بھی نکلا تو ویسے بھی چین میں اور دوسرے کنٹری میں جہاں پہ کرپٹو کرنسی بین ہے, یا وہاں پھر بھی جو ہے نا وہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے, تو اس میں میرے خیال سے اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی 3 ماہ تک دیکھیں کہ یہ کافی زیادہ ابھی یہ وقار زکا بھی ایک جو ہے نا ایک اپنی ایک موومنٹ وہ بھی سٹارٹ کرے گا گورنمنٹ کے خلاف. تو اس نے آلریڈی بولا ہوا ہے کہ وہ ڈی چوک کے اوپر جو ہے نا وہ بھی دھرنا دے گا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں.